عافیت دے میرے مولا، عافیت مولا، معاشرہ ہو گھر ہو میرا امن کا گہوارہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہر اتوار کے صبح ہمارا یہ پروگرام گھر اور معاشرہ آپ مدنی چینل پر دیکھتے ہیں۔ آج جو یہ ہم نے موضوع لیا ہے، پچھلے ہی دنوں سمجھ لیں کہ تقریباً ایک ہفتے کے آس پاس 10 محرم الحرام گزری ہے، اور جب محرم کا مہینہ آتا ہے، ایک تو یہ کہ اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ، پھر فرسٹ محرم الحرام، یہ یوم شہادت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، یعنی فرسٹ محرم ہی کو یوم شہادت فاروق اعظم ہوتا ہے۔ اور پھر یہ جب اسلام کا پہلا مہینہ، تو یہ فرسٹ ڈے بھی شہادت، پھر 10 محرم الحرام کربلا میں کتنا بڑا ایک سانحہ ہوا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد، شہزادے سید زادے کس طرح بے دردی سے انہیں بھوکا پیاسا رکھ کے شہید کیا گیا۔ تو دیکھیں دین کی خاطر انہوں نے کتنی بڑی قربانی دی، اور دین اسلام یہ قربانی ہی کا درس دیتا ہے۔ ہمارا ذی الحج کا مہینہ جو لاسٹ گزرا محرم سے پہلے، یہ اسلامی سال کا لاسٹ مہینہ ہے، اور مسلمان قربانی یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں جو قربانی دیتے ہیں، کتنا بڑا وہ واقعہ ہے۔ تو وہ بھی قربانی بیس کیا بنی؟ اللہ کے حکم پر عمل، بیٹا قربان کرنے چل پڑے۔ پھر اسلامی سال کا 1445 1445 ہجری یہ سٹارٹ ہو چکا ہے، تو نیا سال جو شروع ہوا، پہلی محرم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور کیسا شہید کیا گیا کہ نماز کی حالت میں آپ پر حملہ کیا گیا، شدید زخمی ہوئے، تو نماز پڑھ رہے تھے، نماز کی حالت میں آپ پر شدید کسی نے وار کیا، اور بالآخر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ جام شہادت نوش کر گئے۔ کیسی ان کی زندگیاں ہوا کرتی تھی کہ ایسی حالت میں بھی نماز کی فکر ہو رہی ہے۔ پھر کربلا سے متعلق جو آج ہمارا موضوع ہے وہ یہی ہے کہ واقعہ کربلا سے کیا سبق ملا، یعنی کیا لیسن ملا۔ یعنی اتنا ہم سنتے ہیں، نظر نیاز کرتے ہیں، نظر نیاز کرنی چاہیے، ایصال ثواب کرنا چاہیے، اللہ کے پیاروں کی اچھوں کی یاد کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک لیسن بھی تو ملتا ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے معاشرے میں ہر بندہ اپنے حساب سے کسی بھی چیز کا مفہوم مضمون اپنے مطلب کا نکال لیتا ہے۔ بالفرض ہمارا ٹاپک نہیں ہے، لیکن اب کسی نے کسی کو تنگ کیا، یار تم یزیدی ہو گئے ہو، اور تم یہ ہو گئے ہو، کسی نے کوئی وعدہ وفا نہ کیا، تم کوفی ہو گئے ہو، اور ہم تو حسینی ہیں، تو ابھی اپنے طور پر یہ خود ہی نکال لیا۔ تو حسینیت والے کام کون سے کیے، اور پھر یزید ایسے کون سے کام کرتا تھا، اس بد باطن کے، یزید پلید کے وہ گندے سیاہ کارنامے کون سے تھے کہ جس کی وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے، اور مدینہ منورہ جیسی مبارک سرزمین کہ آج کے دور میں بھی کوئی عاشق مدینے جاتا ہے تو جاتا بھی تڑپتا ہوا ہے کہ میں آقا کی بارگاہ میں حاضری دینے جا رہا ہوں، روتا بلکتا جاتا ہے۔ اور ایک عاشق آج کے دور میں جب مدینہ منورہ سے پلٹتا ہے تو گویا اس کا کلیجہ پھٹ رہا ہوتا ہے کہ میں کریم آقا، شفیق آقا، مہربان آقا، شفاعت کرنے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے رخصت ہو رہا ہوں، جدا ہو رہا ہوں، ودا ہو رہا ہوں۔ ارے یہ تو پیدا ہی مدینے میں ہوئے تھے، مدینے کی گلیاں، مدینے کے در و دیوار، وہ آقا کریم علیہ السلام کی شفقتیں، وہ خوشبوئیں، تو آقا علیہ السلام کی گود میں پلے بڑے، آقا کریم علیہ السلام کی صحبت ملی، آقا کریم علیہ السلام اپنی گود مبارک میں حسنین کریمین کو بٹھاتے، ان کا ماتھا چومتے۔ انہوں نے کیسے مدینہ چھوڑا ہوگا؟ آخر وہ کون سی چیز تھی کہ مدینہ منورہ جیسی مبارک سرزمین اور نانا جان کا قرب چھوڑ کر یہ قافلہ لے کر چل پڑے؟ تو واقعہ کربلا
سے کیا سبق ملا، اس موضوع کو ہم لے کر آگے چلیں گے۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں ہمارے دونوں سید صاحبان ہیں۔ سید الحمدللہ بہت پیارے ہوتے ہیں، میرے آقا کی آل، میرے آقا کی اولاد، تو آج بھی میرے آقا کے آل میں سے دو سید زادے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سید ثاقب شاہ صاحب مدنی یہ ماشاءاللہ موجود ہیں، سید قذافی شاہ صاحب مدنی ماشاءاللہ یہ موجود ہیں۔ تو امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے، تو سیدوں سے ہمیں محبت کیوں نہ ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ آل ہیں، یہ اولاد ہیں، تو اللہ والے جو ہیں وہ سیدوں سے بہت پیار کرتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھی واقعات ہیں، امیر اہل سنت کے بھی کتنے سے واقعات ہیں کہ سیدوں سے پیار۔ تو الحمدللہ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ دونوں سید صاحب ہیں، دونوں عالم ہیں، دونوں بہترین دعوت اسلامی کے مبلغ ہیں، تو ان سے بھی ہم سنیں گے کہ واقع کربلا سے کیا سبق ملا۔ سید ثاقب شاہ صاحب، یہ واقع کربلا تو آج یزید کو کون اچھے الفاظ سے یاد کرتا ہے، اور یزید پلید کہتے ہیں اس کو، حکومت کی لالچ میں، مال کی لالچ میں اندھا ہو گیا، سمجھ لیں کہ اس نے کتنی بڑی مقصد ظلم اور زیادتی کی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کو، اولاد کو کس طرح بھوکا پیاسا رکھے، خاک و خون میں تڑپایا۔ لیکن وہ کون سی بیسکس تھی، وہ کون سے فیکٹرز تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ جیسی پاک سرزمین، جہاں پیدا ہوئے، جہاں ان کی امی جان نے ان کو پالا، جہاں ان کے بابا جان کی گود میں یہ کھیلے، جہاں ان کے بڑے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ کرام، بلکہ خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ انور، تو یہ مدینہ شریف جیسی مبارک سرزمین چھوڑ کر گئے، تو آخر ایسی کیا باتیں تھی یزید پلید یا اس کی حکومت، یا ایسے کون سے کارنامے تھے کہ یہ اٹھ کھڑے ہوئے اور چل پڑے یہ مدینہ چھوڑ کر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا واقعہ کربلا کیوں رونما ہوا، کیا وجہ بنی کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ پاک سے مکہ المکرمہ اور مکہ المکرمہ سے عراق کا سفر فرمایا؟ یقیناً آج ہم جب جاتے ہیں حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے، پلٹ کر آنا ایک عاشق کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، صحیح فرمایا، اور بڑی مشکل ہوتی ہے کہ جس وقت ہم مدینہ پاک سے، یقیناً عاشقان رسول کی یہ کیفیت ہوتی ہے، پلٹ کر آتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، اور ایک بھاری قدموں کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں، دل پھٹ رہا ہوتا ہے، دل پھٹ رہا ہوتا ہے، مدینے سے واپسی بہت مشکل ہوتی ہے۔ یقیناً امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی پیدائش وہاں پر، جن کے گھر کا دروازہ کھلے مسجد نبوی شریف، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے پر کھیلنے والے، نبی پاک علیہ السلام نے گھٹی دی، گھٹی دینے والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ کیا شان ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھٹی دے رہے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام ان کو کھلاتے ہیں، بلکہ ان کا رونا نبی پاک علیہ السلام پر گراں گزرتا۔ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے سے گزرے تو آواز آ رہی تھی حسنین کریمین کے رونے کی، تو نبی پاک علیہ السلام اندر گئے اور فرمایا کہ فاطمہ ان کو چپ کرواؤ، آپ کو نہیں پتا کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ان کا رونا۔ اس طرح کا مضمون ہے کہ حضور علیہ السلام تو ان کا رونا برداشت نہ کریں، حضور ان کو سینے کے ساتھ لگائیں اور ان کو حضور علیہ السلام سونگے، جنتی نوجوانوں کا سردار بنائے۔ اتنی شانیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، نبی پاک علیہ السلام کے نواسے، پھر جن کے نواسے ہیں انہی کے دین پر جب حملہ ہو جائے، اب یہ ان ہاتھوں میں پلنے کا اب صلہ دینے کا وقت تھا کہ جن ہاتھوں سے اٹھے ہیں، جن مبارک زبان کو چوسا ہے، اب ان وفاؤں کو وفا کرنے کا وقت تھا کہ یزید پلید جو ہے، یہ بد باطن، سنگ دل، سیاہ دل والا، اس نے وہ اعمال کیے کہ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خروج کرنا، نکلنا یہ ضروری ہو چکا تھا کہ یہ فاسق بھی تھا، شرابی تھا، زانی تھا، اور کئی ایک طرح کے عیوب اس میں تھے، محرمات کے ساتھ، جیسے اس نے نکاح کو جائز قرار دے دیا تھا، سود کا اعلانیہ طور پر لین دین کا معاملہ اس نے حلال کر دیا ہوا تھا، جائز قرار دیا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ کتنے ہی وہ معاملات کے جو شریعت مطہرہ نے منع کیے تھے، اس نے خود بھی کرتا اور دوسروں کو کرنے پر آمادہ کرتا تھا، اور اس ظالم نے، اس سنگ دل نے نبی پاک علیہ السلام کی جو پیاری مسجد ہے، مسجد نبوی شریف،
اس میں اذان پر پابندی لگائی، اقامت پر پابندی لگائی، گھوڑوں کو مسجد نبوی شریف میں باندھا، اس قدر بے حرمتی کی۔ وہ سینگ کہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے جب مینڈا دنیا پر اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح فرمانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی فدیے میں مینڈے کو بھیجا، جنت سے مینڈا آیا تھا، وہ اس مینڈے کے سینگ، اس جنتی مینڈے کے سینگ کعبۃ اللہ کے ساتھ لگائے گئے تھے۔ اس سنگ دل نے اس قدر سنگریزی کی، اتنے پتھر برسائے کہ ان سینگوں کو جلا دیا۔ مکہ مکرمہ کی بے حرمتی کرنے والا یہ بدباطن ہے۔ اور پھر اہل بیت اطہار پر جو اس نے ظلم و ستم کی داستان رقم کی، تاریخ نہیں بلا سکتی، یہ سارے اس کے اعمال ہیں۔ لیکن اس سے پہلے دیکھیں کہ ایک دم کیا اس نے امام حسین کو فوراً قتل کر دیا معاذ اللہ، یا قتل کرنے، شہید کرنے کا یہ آرڈر جاری کیا، ایسا نہیں ہوا۔ اس کے پیچھے کیا لاجک تھی، کیا وجہ تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نکلے؟ وہ یہی وجہ تھی کہ اس نے اس طرح کے معاملات کیے ہوئے تھے، دین میں بگاڑ پیدا کرنا چاہ رہا تھا۔ اب اسے سب سے زیادہ خطرہ ہی اس بات سے تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ اگر امام حسین میری مان گئے، میری بیعت کر لی، تو اب کیا ہوگا؟ اس کے نظریے کے مطابق فائدہ یہ ہوگا، میں جو چاہوں گا مرضیہ کروں گا، جس طرح کی چاہے خرافات اسلام میں داخل کر دوں گا، جس طرح کی چاہے بدعات کو، جس طرح کی چاہے یوں کہیے کہ جو برے اعمال ہیں میں اسلام میں داخل کرنا چاہوں تو کر سکوں گا، اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان گئے، میری بیعت کر گئے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ اگر میں نے بیعت کی تو یہ کرے گا، اور امام حسین اتنا بھی جانتے تھے اگر میں نہیں مانوں گا تو یہ بگاڑ پیدا نہیں کر سکے گا۔ کیوں؟ اہل بیت اطہار کے چاہنے والے اس وقت بھی تھے۔ اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جب کوفے والوں، پھر پورا یہ ایک واقعہ ہے محرم الحرام کے اس مبارک مہینے، مدنی چینل پر یہ ہمارے یہ سلسلے چلتے ہی رہے، اور عاشقان رسول نے مدنی چینل کے ناظرین نے سنا بھی۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوفیوں نے بلایا تو بیعت کے لیے بلایا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو 72 افراد کو لے کر یہ مختصر قافلہ چلا، تو وہ جنگ کے لیے نہیں تھا کہ آپ جنگ کے لیے تیار ہو کر گئے، نہیں، آپ جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ آپ تو بیعت لینے کے لیے گئے تھے۔ بچے خواتین لے کے نکلے، جی، یہ بچے ہیں، بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں، خواتین ہیں، دیگر جانثار ہیں، وہ صرف کیا تھا کہ بیعت کے لیے بلایا گیا تھا، اب بیعت کے لیے آئے۔ وہ پھر الگ بات ہے کہ کوفیوں نے بے وفائی کی، جو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عہد شکنی کی، آپ کا عہد توڑا، آپ کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہ پھر سارے معاملات ہیں کہ جو وہاں پر پھر پہنچنے پر مجبور کیا کہ جب آپ کربلا کے، آپ نے چونکہ مسلم بن عقیل نے جب دیکھا کہ 5000 ایک دن میں لوگ بیعت کر رہے ہیں اور حالات سازگار ہیں، لوگ جوک در جوک آتے جا رہے ہیں اور بیعت ہوتے جا رہے ہیں، آپ نے خط لکھ دیا کہ اے امام حسین آپ آئیے کہ یہاں پر حالات سازگار ہیں، اب لوگ آپ کے دیدار کے، آپ کی بیعت کے مشتاق ہیں، لوگ آپ کی بیعت کریں گے۔ ادھر سے خط لکھا، ادھر سے کوفیوں نے بددیانتی کی، عہد شکنی کی، آپ کو شہید کیا۔ جب شہید کرنے لگے تو ایسا یہ پڑھ کر نا ایک کیفیت ہوتی ہے کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ پڑے۔ تو ایک یزیدی نے کہا کہ موت کے ڈر سے رونے لگ پڑے ہو؟ کہا میں موت کے ڈر سے نہیں رو رہا، یہ شہادت تو یہ وہ جام پینے کے لیے ہم تو ترستے ہیں۔ کہا کہ اس لیے نہیں رو رہا، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میں نے تو امام حسین کی طرف خط لکھ دیا ہے، وہ آ رہے ہوں گے، تم نے میرے ساتھ کیوں کیا، حسین کے ساتھ کیا کرو گے؟ تو یہ بہت سے معاملات تھے کہ جو اس بات پر جمع کرنے پر مجبور تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی طرف آپ نے، پھر عراق کی طرف آپ نے سفر کیا۔ پھر آگے معاملات، پھر وہ 3 دن تک پانی بھی بند ہے، پھر جو ظلم یزید کی طرف سے اور یزیدیوں کی طرف سے تھا، مختصر قافلہ جو بیعت لینے کے لیے آیا تھا، بیعت تو نہ کی یزیدیوں نے، لیکن اس کے صلے میں کیا کیا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجوں کو قربان، بھتیجوں کو قربان، دیگر جو جانثار تھے ان کو قربان، یہاں تک کہ 6 ماہ کا بچہ بھی قربان، تو 18 سالہ جوان بھی قربان ہے، اور خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اسلام کی رگوں میں، اسلام کی بنیاد میں جہاں پر دیگر صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں، وہیں پر اہل بیت اطہار بالخصوص کربلا کی یہ قربانیاں ہیں کہ آج اسلام کا یہ چمن ہمیں ہرا بھرا نظر آتا ہے۔ اسلام میں خرافات کو داخل نہیں ہونے دیا، نہ داخل ہونے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ قربانیاں، حضرت امام حسین کے بھانجوں کی، بھتیجوں کی، دیگر جانثاران کی قربانیاں شامل ہیں کہ اسلام میں خرافات کو داخل نہیں کیا گیا۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سید ثاقب شاہ صاحب نے ایک بہت مختصر وقت میں بڑی جامع گفتگو کی ہے کہ یزید پلید کی وہ خرابیاں کون سی تھی کہ
جس پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ جیسی سرزمین چنی، کیسا بد باطن تھا، فاسق و فاجر تھا، شرابی تھا، زانی تھا، بدکار تھا، اور آپ نکلے نانا جان کے دین کو بچانے کے لیے۔ اور ہم خود بھی سوچ سکتے ہیں کہ جو لڑنے کے ارادے سے جائے گا وہ 6 ماہ کا مدنی منہ تو ساتھ لے کے نہیں جائے گا نا۔ خواتین تو جنگ میں کہاں جائیں گی، اور وہ بھی پردے دار خواتین کے جن کے گھر میں جبرائیل بھی آئیں تو اجازت لے کر آئیں، وہ سید زادیاں، وہ آقا کی شہزادیاں، یہ تو اپنے نانا جان کو، دین کو بچانے کے لیے نکلے تھے کہ اگر میں اسٹیپ ڈاؤن کرتا ہوں، میں اس یزید پلید فاسق آدمی کی بیعت کرتا ہوں تو یہ تو ایویڈنس پروف ہو جائے گا، اور وہ دنیا کی محبت میں غرق، مال کی محبت میں غرق، اندھا کہ یہ میری بیعت کر لیں گے تو میری حکومت کا جو ہے ڈیوریشن اور بڑھ جائے گا، میں اور حاکمیت کروں گا، میری حکومت اور چلے گی۔ تو دیکھیں، مال کا لالچ، یہ حکومت کا لالچ، پیسوں کا لالچ، دنیا کا لالچ، یہ کیسا تباہ کرتا ہے، پھر کیسے گناہوں میں بندہ پڑ جاتا ہے، کہ کتنا بڑا ظلم۔ آج کے دور میں ہم دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت بھی ہے، اور علماء اہل سنت اور اس طرح عاشقان رسول کی صحبت اور ان کی تعلیمات، سیدی اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کے آج کے دور میں ہم سید زادوں کا ادب کرتے ہیں کہ میرے آقا کی یہ آل ہیں، میری آقا کی نسل ہے، آج سیدوں کا ادب کرتے ہیں۔ اتنا ایسے ایسے واقعات ہیں سیدی اعلیٰ حضرت کے، امیر علیہ سنت کے، کہ سید کی بیعت بھی نہ کریں کہ آقا کی نسبت ہے ان کو، اور وہ تو تھے ہی آقا کے نواسے، آقا کی گود میں پلنے والے، ان پر اتنا ظلم کیا، ایسا ہی اندھے ہو گئے تھے۔ سید قذافی شاہ صاحب، یہ جو یزید پلید نے اتنی یہ کی خرابیاں اور اتنا بڑا ظلم کیا، یہ دنیا کی محبت کیسا یہ اندھا کر دیتی ہے۔ واقعہ کربلا سے کیا سبق ملا، تو کیا کہیں گے، کیا کرنا چاہیے آج ہمیں؟ آج ہم محبت کے دعوے تو سبھی کرتے ہیں، اپنے اپنے حساب سے واقعہ کربلا کی تشریح کر کے، یہ حسینی ہے، یہ یزیدی ہے، ہم وقت کے یزید کو نہیں مانتے، یہ کوفی ہے، سب مثالیں دیتے ہیں، لیکن اس کا پریکٹیکل کیسے پتہ چلے گا ہم واقعی حسینی ہیں کہ یزیدی ہیں، یا حسینیت پر عمل کر رہے ہیں کہ یزیدیت پر عمل کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات یہ ذہن میں ہمیں بٹھانی چاہیے کہ یزید یا یزیدیوں نے یہ جو کام کیا اس کی بیسک بنیادی وجہ کیا تھی؟ علماء کرام نے اس چیز کو بیان فرمایا ہے کہ حب جا، حب منصب، حب دنیا، یہ بیسک وجہ بنی تھی۔ صحیح۔ یزید کو دیکھ لیں یا یزیدیوں کو دیکھ لیں، صحیح، یزید کو دیکھ لیں یا اس کے پیروکاروں کو دیکھ لیں، تو ایک روایت میں آتا ہے کہ ہمیں دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ تو دنیا کی محبت جو ہے، حب جا، منصب کی، شہرت کی اور اقتدار کی، یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ جو حوث ہے، یہ انسان کو اس قدر جو ہے وہ سفاق بنا دیتی ہیں کہ بس اس سے یہ ہوتا ہے کہ مجھے اقتدار مل جائے، مجھے یہ منصب مل جائے، مجھے یہ حکومت مل جائے، اس کے نشے میں بندہ دھت ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ دولت بھی جو ہے، دولت کو بھی بندہ پانی کی طرح پیسہ بہا دیتا ہے۔ تو ہم عمومی طور پہ یہ نظارے کرتے ہیں آج کے دور کے اندر بھی کہ کوئی منصب حاصل کرنے کے لیے، کوئی عہدہ حاصل کرنے کے لیے پانی کی طرح جو ہے نا وہ پیسہ بہایا جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ کیا دولت جو ہے نا تھوڑا پیچھے رہ جاتی ہے۔ یہ حب جا، اقتدار کا نشہ اور اقتدار کا حصول کہ مجھے ایک بڑا منصب مل جائے، مجھے حکومت مل جائے، یہ ان چیزوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ تو خیر، اگر یزید کو دیکھا جائے اور یزیدیوں کو دیکھا جائے تو کوئی نہ کوئی منصب کے لیے وہ اچھا جانتے تھے، مانتے تھے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، انہیں اس چیز کا علم تھا، جانتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے تاریخ کے اندر کہ ان کو کبھی کبھی خیال بھی آیا ہے کہ جناب یہ ہم غلط کر رہے ہیں، ہمیں نہیں کرنا چاہیے، لیکن کیا ہے، وہ ان کو دنیا کی لالچ، اقتدار کی حوث کہ فلاں جگہ کی وزارت مل جائے گی، فلاں علاقے کی حکومت مل جائے گی، فلاں جگہ کی حکومت مل جائے گی، اس حکومت کے چکر میں انہوں نے یہ اتنا بڑا صفاقی والا کام، اتنا بڑا ظلم کیا۔ کیوں؟ وہ دنیا کی محبت، مال کی محبت، حب جا، حکومت کا لالچ، یہ چیزیں جو ہیں، یہ سب چیزیں دنیا میں آ گئی نا۔ تو دنیا کی محبت جو ہے وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ دنیا کی محبت نے ان سے یہ اتنا بڑا کام کروایا۔
آج بھی دیکھتے ہیں کہ کئی سٹوریز ایسی آتی ہیں کہ جناب بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا، وہ جی کیا جی زمین کا جھگڑا ہے، جناب وہ باپ بیٹے کے درمیان ٹھنی ہوئی ہے، صحیح. وہ اب اس کے لاجک نکال لیں، بیچ میں سے اس کی ریسرچ کر لیں، پیچھے دنیا کی محبت ہوتی ہے. تو آج کے دور میں بھی دنیا کی محبت یہ کام کروا رہی ہے، اس دور میں بھی دنیا کی محبت نے یہ کام کروایا. اب ہمیں سبق کیا ملا؟ اچھا دیکھیں، یزید اور یزیدیوں نے یہ کام کیا، دنیا کی محبت میں بدمست ہو کے یہ صفاقی والا کام کیا. اس کے بعد رزلٹ اس کا دیکھیں، رزلٹ کیا نکلا. یزید بھی کچھ عرصے کی حکمرانی کے بعد جو ہے وہ دنیا سے چلتا بنا، اور اس کی موت کس قدر عبرتناک ہوئی اس مختلف روایت بیان کی. ایک روایت میں نے پڑھی تھی کہ جناب وہ جس کسی عورت کے جو ہے وہ محبت میں گرفتار ہوا، اس نے اسے جو ہے وہ بلایا اور یہ جنگل میں گیا، اس نے وہیں پر اس کو کاٹ پھینکا، یعنی اس کو مار کر وہیں پر جو ہے وہ گرا دیا، جنگل کے اندر پھینک کر وہ چلی گئی. اور حال یہ ہوا کئی دن تک اس کی لاش جو ہے وہاں گلتی سڑتی رہی اور جنگلی جانوروں کی جو ہے نا وہ خوراک گویا کے بنتی رہی. یہ سمجھ لیں کچھ عرصے کی حکمرانی وہ اس سے گویا کے نصیب ہوئی، اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے یہ ایسا گویا کہ دفن ہوا ہے، عبرتناک موت. اور آج حالت یہ ہے کہ یزید نام رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں. صحیح فرمایا، بالکل صحیح. یعنی ایسا عبرت کا نشان بن گیا. اچھا یزیدیوں کو دیکھیں، معاملہ ایسا ہوا کہ چن چن کر یزیدیوں کو مارا گیا، اور ایک ایک کو بڑی عبرتناک جو ہے وہ موتیں دی گئیں. اس کے اوپر پورا چیپٹر ہے کہ جناب کس یزیدیوں کیسے مار پڑی ہے اور کیسے اس کا انتقام لیا گیا ہے، کس عبرت کی موت اسے مارا گیا ہے. نہ یزید بچا نہ کوئی یزیدی بچے. تو دنیا کی محبت کا انجام بڑا برا ہے. کربلا سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر یزید کی طرح یا یزیدیوں کی طرح کسی نے دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر اگر صفاقی کا معاملہ کیا، اگر دین کو چھوڑا، نبی پاک علیہ السلام کے دین سے منہ موڑا، اگر ظلم اختیار کیا، اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ یزید اور یزیدیوں کے انجام سے پتہ چل جاتا ہے یہ انجام ہوا. تو سبق یہ ہے کہ دنیا کی محبت جو ہے اس کو ہم نے اپنے سینے میں نہیں بسانا ہے، بلکہ اللہ پاک اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین متین کی محبت کو اپنے سینے میں موزن کرنا ہے، صحابہ کرام کی محبت کو اپنانا ہے، اہل بیت اطہار کی محبت کو اپنانا ہے، اور ان کی محبت میں ہمیں اعمال جو ہے وہ حسین والے کرنے ہیں. کیا بات ہے، اپنے اعمال کو حسین والا کرنا ہے. یزید والا اگر عمل کیا یا یزیدیوں والے اعمال کیے تو پھر اس کا بڑا عبرتناک انجام تھا. انشاءاللہ ہم حسین کے چاہنے والے ہیں، حسین کے ماننے والے ہیں. انشاءاللہ ہم حسین کی چاہت کو بھی بڑھائیں گے اور حسین والے اعمال بھی اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے. ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارے بولنے کا انداز، ہمارے چلنے کا انداز، ہمارا جو ہے سونے جاگنے کا انداز، ہمارا اوڑھنا بچھونا، ہمارے جسم سے، ہمارے جو ہے وہ ظاہری حلیے سے حسینیت چھلکے. ہمارا ایک ایک عمل جو ہے وہ حسین کے کردار کا گویا کہ وہ بول بول کے کہہ رہا ہو کہ ہم حسینی ہیں اور حسین کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. انشاءاللہ جو ہے وہ اس جو واقعہ کربلا سے جو ہمیں سبق مل رہا ہے اس کو ہم لے لیں. انشاءاللہ دنیا میں بھی بیڑا پار ہوگا، قبر و آخرت میں بھی بیڑا پار ہو جائے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، واقعی نہ یزید رہا، نہ یزیدی رہے، نہ وہ حکومت رہی، نہ وہ تخت رہا، نہ وہ تاج رہا، اور حصے میں کیا آیا؟ ذلت اور رسوائی. بڑی پیاری بات شاہ صاحب نے فرمائی، سید صاحب نے، کہ آج اپنے اولاد کا بچے کا نام کوئی یزید نہیں رکھتا، جبکہ امام حسین، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے دنیا بھر میں ہیں. میں ایک اور بات اس پر عرض کروں گا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت، آقا علیہ السلام کے اصحاب اور آل سے محبت، اہل بیت سے محبت، خلفائے راشدین سے محبت، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن اگر کسی منزل پر پہنچنا ہو تو راستے کا تعین تو ٹھیک کرنا ہوگا نا. اگر آج کل جیسے میپ آتا ہے، نیویگیشن وغیرہ لگا دیتے ہیں موبائل پر، اگر اس میپ کو فالو کر رہے ہیں اور میپ اگر کسی بند گلی میں لے گیا، کسی گڑھے والی جگہ میں لے گیا، تو پھر عقل بھی تو استعمال کرنی ہوتی. آنکھ بند کر کے نہیں چلتے. ٹھیک ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے. آج
حسینیت جا کر سوشل میڈیا پہ تلاش کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ کوئی حسینیت کا نام یا لبادہ اوڑھ کر 2 نمبر چیزیں ہوتی ہیں نا، کوٹیٹ کر دیا جاتا ہے کہ زہر کے اوپر شہد کی چٹ لگا کر بھی تو بیچ دی جاتی ہے. تو اس طرح کے لوگ آج کل بیٹھے ہوتے ہیں دین کے فلاسفر بن کر، دین کے اسکالر بن کر، اور جیسا موضوع ہو، کیونکہ ان کو اپنا منجن اپنا چورن بیچنا ہوتا ہے اور ان کو سوشل میڈیا کی کمائی کے لیے، یہ نام کے لیے، یہ شہرت کے لیے، اللہ بہتر جانے. کئی ایسے لوگ جو نہ ان کو دین کے دال کا پتہ، نہ کوئی علم دین، نہ کچھ، نہ ان کے عقیدے کا ٹھکانہ، اور وہ بیٹھ کر جو ہے نا وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ بہتر جانے کیا ہے. لیکن بچنا چاہیے. وہ ایک شعر ہے نا کہ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. اگر جینے کی خواہش ہے تو آج کل لوگ جو ہے وہ سہولت پسند ہو گئے کہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ چلے گئے. اور جیسے آج ہم نے بھی لیا کہ واقعہ کربلا سے کیا سبق ملا، حسینیت کسے کہتے ہیں، یزیدیت کیا ہے. تو اللہ کا کرم ہے، دعوت اسلامی ہے، مستند جو ہے چیزیں الحمدللہ بیان کی جاتی ہے. جیسے یہ کتاب سوانح کربلا، یہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھی ہوئی ہے. اور ایک اور کتاب جس کے لیے اعلیٰ حضرت نے خود فرمایا کہ مسترد کتاب ہے، آئینہ قیامت، یہ حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی. تو یوں مستند چیزیں بیان کی جاتی ہیں. باقی سوشل پلیٹ فارم پر، ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر جا کر دیکھیں گے، ایسا نہ ہو کہ کہیں کے کہیں نکل جائیں. سرچنگ کریں گے، کچھ دیکھیں گے اور پتہ چلا کہ در 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 در، ایسا نہ ہو کہ در بدر ہو جائیں گے. تو ایمان عقیدہ بہت اہم چیز ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہو، اہل بیت کی محبت ہو، پنجتن پاک کی محبت ہو، لیکن ساتھ میں تمام صحابہ کی بھی تو محبت ہونا، تمام خلفائے راشدین کی بھی تو محبت ہونا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل میں ازواج بھی تو آتی ہے نا، یہ ازواج کی بھی تو محبت ہونا. تو یہ یاد رکھیے ہمیشہ، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. یہ صحبتیں، یہ صحبت کمپنی جو ہے، یہ لوگ پہلے جا کر لیتے تھے، اب بہت بڑا المیہ ہے ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے، کہ سوشل میڈیا کے ذریعے مختلف پلیٹ فارم پہ جب بندہ جاتا ہے تو بھٹکنے کے بہت چانسز ہیں. تو ادھر ادھر نہ جائیں. دعوت اسلامی آپ کی اپنی ہے، مدنی چینل آپ کا اپنا ہے، اور مستند چیزیں دیکھیں، سنیں اور وہی فارورڈ کریں. اب کئی ایسے پوسٹیں ہمیں بھی لوگ کر دیتے ہیں آج کل. فارورڈ میسیج کرنے میں کیا جاتا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، کہاں فرمایا؟ امام حسین کا فرمان ہے، کہاں فرمان ہے؟ اللہ یہ فرماتا ہے، کہاں فرمایا؟ کون سے قرآن کی آیت کا ترجمہ بیان فرما رہے ہیں؟ پیارے آقا نے یہ فرمایا، حدیث میں یہ آتا ہے. یعنی اپنے طور پر ہر بندہ دین کا فلاسفر بن کے بیٹھا ہے. سید ثاقب شاہ صاحب جو میں نے ٹاپک لیا، یہ بڑا سینسٹیو ہے. یہ تو ظاہر بات ہے مدنی چینل پر ایک احتیاط کے ساتھ ہی ہم گفتگو کرتے ہیں، ورنہ خرابیاں بہت ہے. یہ تو آج ہم بھی واقعہ کربلا سے کیا سبق ملا، حسینیت کسے کہتے ہیں، یزیدیت کیا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ نیٹ پہ جا کر حسینیت تلاش کر رہے ہوں اور کہیں یزیدیت کی طرف چلے جائیں. تو کیسے بچیں؟ ایسا وہ کہا نا کہ چنگے بندے دی صحبت یا ہاں جویں دکان اتارا، سودا پاویں مل نہ لئیے بھلے آن ہزاراں. برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چھٹاں پین ہزاراں. کیا بات ہے. اگر اچھوں کی صحبت ہمیں میسر آ جائے، انشاءاللہ ہم اچھی راہ پر چل کر اچھی منزل تک پہنچ جائیں گے. چونکہ اچھوں کی صحبت ہی ہمیں اچھے امام حسین تک پہنچائے گا. کیا بات ہے. امام حسین اچھے ہیں، الحمدللہ، ان کے چاہنے والے اچھے ہیں. الحمدللہ. اب اگر ہماری صحبت ہی اللہ نہ کرے ایسی ہو، یا ہماری سرچنگ کر کے ادھر ادھر کی باتیں سن کر اور اوتھینٹک بات جو اس کو ہم نہ سنیں، اللہ نہ کرے تو یہ تو عقیدے کی خرابی واقع ہو جائے گی. عقیدہ برباد ہوا تو زبان سے بھلے کہتے رہیں ہم حسینی ہیں، لیکن آپ کا دل، آپ کا دماغ، آپ کا جسم یہ نہیں مانے گا. نہ اس شریعت مطہرہ آپ کو کہے گی کہ آپ حسینی ہیں. حسینیت کیا ہے؟ کیا حسینیت عقیدے کی برائی کا نام ہے؟ معاذ اللہ نہیں. کیا صحابہ کرام کو برا کہنا ہی حسینیت ہے؟ ایسا نہیں ہے. کسی کی گستاخی کر کے ہم حسینی بنیں گے، ایسا نہیں ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی تو وہ ہستی ہے کہ جو جوڑنے والی ہے. کیا بات. اسلام کی بقا کے لیے امام حسین نے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں. کیا بات. آپ نے دوسروں کو تکلیف نہیں دی ہے، آپ نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے ہیں. یہ ہے نا حسینیت. یہ کہاں سے حسینیت آ گئی کہ ہم معاذ اللہ عقیدے کو برباد کر بیٹھے؟ یہ تو ایمان کا مسئلہ ہے، آخرت کا مسئلہ ہے. استغفر اللہ. تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمیں
علماء اہل سنت کا دامن تھامنا ہوگا. مفتیان کرام جو اہل سنت کے جو مفتیان کرام ہیں، ہمیں ان کا دامن تھامنا ہوگا. انشاءاللہ ہماری دنیا آخرت سنور جائے گی، جو ہمیں اوتھینٹک بات انشاءاللہ عز و جل ہم تک پہنچائیں گے، جو قرآن میں اور احادیث میں ہے، جو تاریخ میں اوتھینٹک بات ہے. وگرنہ تاریخ میں تو ایسا بہت سارا کچھ بھرا پڑا ہے، خرافات بھی بھری پڑی ہیں، لیکن ہم اس طرف گئے تو ہم نکل جائیں گے غلط راستے پر. تو لہٰذا ہمیں اچھوں کی صحبت جو علماء اہل سنت کی ہے ہمیں ملتی رہے گی، تو انشاءاللہ ہمیں منزل تک پہنچ جائیں گے. اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول، تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا پیارا پیارا مشکبار ماحول ہے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ جڑے رہیں، صحابہ کی محبت کے جام بھی پیے اور اہل بیت اطہار کی محبت کے جام بھی پیے. پلانے والے شیخ عطار ہیں، انشاءاللہ آپ پیتے جائیں، امیر علیہ سنت پلاتے جائیں گے. یہ عشق و محبت کے جام. بات میرے مدنی چینل کے ناظرین، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. امیر علیہ سنت نے اپنے کلام میں ایک شعر لکھا ہے، محفوظ شہا رکھنا صدا بے ادبوں سے، محفوظ شہا رکھنا صدا بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو. آمین. یعنی کیسے ماشاءاللہ اپنے کلام میں یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ محفوظ شہا رکھنا صدا بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو. اور پھر صحابہ اور اہل بیت کی شان میں کیا امیر علیہ سنت یہ اشعار لکھے ہیں، سنیے گا کہ کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب و اہل بیت کا، اے خدائے مصطفیٰ اصحاب و اہل بیت کا، آل و اصحاب نبی سب بادشاہ ہیں بادشاہ، میں فقط ادنا گدا اصحاب و اہل بیت کا، میری جھولی میں نہ کیوں ہوں دو جہاں کی نعمتیں، میں ہوں منگتا میں گدا اصحاب و اہل بیت کا، یا الہی شکریہ عطار کو تو نے کیا، شعر گو مدحت سرا اصحاب و اہل بیت. واقعی با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. تو ان کیا کہیں گے مبارک ہستیوں کا آپس میں کیسا ریلیشن، کیسی محبتیں، اور ان کا کیسا مبارک رشتہ یہ الحمدللہ ہوتا تھا. کیسا ایک دوسرے کا ادب کرتے، محبتیں کرتے، محبتیں بانٹتے، محبتوں سے ملتے. تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں یہ. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، کربلا 10 محرم گزرتی ہے تو یہ واقعات ہم سنتے ہیں اور کرتے ہیں یہ، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، کیونکہ لاسٹ سیٹرڈے پاکستان میں جو لاسٹ سیٹرڈے گزری ہے، ہفتے والے دن 10 محرم تھی، تو آج سمجھ لیں کہ 8-9 دن تقریباً گزرے ہیں. ایک اتوار کے بعد یہ دوسری اتوار، یا آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو ابھی تو کچھ یادیں اور باتیں ہوتی ہیں، وہ باتیں گزرتی ہیں. اچھا کسی کو کوئی تکلیف آتی ہے تو کربلا والوں کی تکلیف یاد کر لیتے ہیں کہ دیکھو ان پر بھی تو اتنی آئی، لیکن آہستہ 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 وہ کیفیت کم ہوتی رہتی ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، کہ یہ جب 3 دن بھوکا پیاسا رکھا گیا، یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کو، اولاد کو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے رفقا، اس کنڈیشن میں بھی ان کے خیموں سے بھوکے پیاسے ہیں. کربلا کا تپتا ہوا صحرا ہے، نماز نہ چھوٹی، اذان کی آواز آتی، با جماعت نمازیں ہوتی، خیموں سے تلاوت قرآن کی آوازیں آتی، یعنی اس وقت بھی اعمال نہ چھوٹے. اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ عام حالت میں ذرا سا بخار ہوا، نزلہ کھانسی ہوا، مہمان آ گئے، بارش ہوئی، ویدر ایسا ہوا، کوئی سیریمنی ہے تو نماز چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ہیں حسینی، امام حسین سے محبت کرنے والے. تو واقعہ کربلا سے کیا سبق ملا؟ اپنے حساب سے ہم نے سبق لے لیے. کہاں گئی نمازیں؟ کہاں گیا تلاوت قرآن؟ وہ تو اپنے سر مبارک پر امامے کا تاج سجاتے تھے، چہرے مبارکہ پر آقا کی سنت داڑھی ہوتی. اور کیا اخلاق، کیا کردار، کیا صبر. اسی طرح اسلامی بہنوں کو دیکھیں، سب سے نمبر 1 تو صبر. کیسا صبر کیا ان سید زادیوں نے، ان شہزادیوں نے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیاں، کہ وہ سید زادیاں کہ کسی کا سہاگ گزر رہا ہے، کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا بچہ شہید ہو رہا ہے، خاک و خون میں تڑپ رہے ہیں، لاشیں پڑی ہوئی ہیں، کوئی دفنانے والا نہیں، کوئی کفن دینے والا نہیں. اور اس بے بسی، بے کسی اور 3 دن کی بھوکی پیاسی وہ سید زادیاں، لیکن پردہ نہ چھوڑا. کسی پردے دار خواتین، آج اسلامی بہنیں، ان سے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ان کلیوں سے، ان کی شہزادیوں سے محبت کا دم تو بڑھتی ہیں، بی بی فاطمہ سے محبت کا دم تو بڑھتی ہیں، لیکن کہاں ہے ہمارا پردہ؟ کہاں ہے شریعت پر عمل؟ کہاں ہیں نمازیں؟ کہاں ہے تلاوت؟ غور تو کریں کہ محبت کا دعویٰ اپنی جگہ پر، محبت تو کرنی چاہیے، محبت کی برکتیں ہیں، لیکن محبت دلیل بھی تو مانگتی ہے نا. پریکٹیکل عمل کیا ہے؟ پریکٹیکل عمل ہمارا ہے حسینیت پر یا کیا ہے؟
جیسے ہمارے سید صاحب نے فرمایا کہ یزید پلیت شرابی تھا، کیا ہمارے معاشرے میں شراب عام نہیں ہے؟ یہ زانی تھا، بدکار تھا. تو آج ہمارے معاشرے میں یہ بدکاریاں عام نہیں ہیں. آنکھوں سے گناہ نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے، زبان سے فحش کلامی نہیں کرتے. سود اس نے عام کر دیا تھا، تو آج سود کا لین دین نہیں کرتے. یعنی کیا کچھ نہیں ہو رہا ہمارے معاشرے میں. جہاں دیکھیں، جس گھر، جس گلی، جس محلے، جس علاقے میں تباہی آئی بھی ہے. میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، مسلمانوں کے علاقے میں، ہمارا مسلمان ملک ہے کہ شرابیں نہیں ہوتی یہاں پر، اور دیگر ذرائع سے نشہ نہیں کرتے، ڈرگز یوز نہیں کرتے، بے پردگی عام نہیں ہو رہی ہے، کیا بے حیائی عام نہیں ہو رہی ہے؟ تو سید صاحب یہ ٹاپک تو بڑا سینسیٹیو ہے. اب ساری باتیں کی تو کچھ کیفیت طبیعت ایسی ہوئی کہ انہوں نے اتنی بڑی دین کے لیے قربانی دی، گھر چھوڑا، مدینہ چھوڑا، اور نانا جان کے دین کو لے کر چلے. آج ہماری حالت کیا ہے؟ کیسے ہماری حالت بدلے گی؟ پہلے ہم یہ غور کریں کہ ہم حسین کے چاہنے والے ہیں، حسین کے ماننے والے ہیں. دیکھیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک روایت موجود ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. کیا بات ہے. حسین کی محبت جو ہے یہ ہر مومن کا گویا کہ ایک زیور ہے اور مومن کی پہچان ہے. حسین، جب حسین اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معرکے کی بات آتی ہے نا، تو پھر وہاں بات آتی ہے دین کی، اسلام کی. تو اب غور کریں کہ حسین سے محبت، حسین سے چاہت، یہ تو سمجھ لیں کہ دین کا ان معنوں میں حصہ کہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کی محبت، ان سے محبت رکھنے کی ہمیں تلقین ارشاد فرمائی ہے. اور یہ چلتا آ رہا ہے سلسلہ کہ الحمدللہ حسین سے محبت کرنے والے ہیں، الحمدللہ. اب یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں حسین سے محبت ہے، جس ذات سے ہمیں محبت ہے، جس ذات سے ہمیں چاہت ہے، جس ذات سے ہمیں پیار ہے، اس ذات کا پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس ذات کا اپنا عقیدہ کیا ہے. دیکھیں ایک ہم کہتے ہیں نا مستند چیز، تو یہ بات تو مستند ہے نا کہ حسین قرآن کے ماننے والے تھے اور قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے. یہ ہو نہیں سکتا کہ قرآن کچھ تعلیم دے رہا ہو اور حسین اس کی تعلیمات سے الگ چل رہے ہوں. نبی پاک علیہ السلام کی احادیث کریمہ، آقا علیہ السلام کے فرامین، حسین وہ ہے جو قرآن کے ماننے والے اور قرآنی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں. حسین وہ ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ماننے والے اور آپ علیہ السلام کی فرامین کے مطابق اپنی زندگی جو ہے وہ گزارنے والے ہیں. حسین سے یہ نہیں ہو سکتا کہ جن سے ہم محبت کر رہے ہیں، جن سے ہم چاہت کر رہے ہیں، وہ حسین جو ہیں ان کا کوئی عقیدہ قرآن کے خلاف ہو، ان کا کوئی عقیدہ حدیث کے خلاف ہو، ان کا کوئی عمل قرآنی تعلیمات سے ہٹ کے ہو، ان کا کوئی عمل نبی پاک علیہ السلام کی احادیث سے، آپ علیہ السلام کی سنت سے ہٹ کے ہو. تو سب سے پہلے ہے کہ ہمیں یہ غور کرنا ہے میرا عقیدہ حسین والا ہے یا نہیں. کیا بات. تو سب سے پہلے، اور عقیدہ کہاں سے ملے گا؟ قرآن اور حدیث سے ملے گا نا. صحیح. قرآن اور حدیث سے عقیدہ ملے گا. تو پہلی بات یہ دیکھنا ہے کہ میرا کہیں عقیدہ کہیں آگے پیچھے تو نہیں ہے. صحیح. تو میں اپنے عقیدے کو حسین والے عقیدے پہ لیا. کیا بات، کیا بات. اس کے بعد آگے دیکھیں کہ عمل. ٹھیک ہے، میرا عمل حسینی ہے یا نہیں ہے، حسین والا عمل ہے یا نہیں. حسینی عمل کون سے والا ہے؟ حسینی عمل ہے قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والا. حسینی عمل وہ ہے جو قرآن کے مطابق ہے. حسینی عمل وہ ہے جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے. اور یہ مستند چیزیں ہیں نا، یہ کہیں تاریخ میں نہیں لکھا ہوا، یہ قرآن بالکل اتھینٹک چیز ہے ہمارے سامنے. احادیث کریمہ نبی پاک علیہ السلام کی یہ بھی تواتر کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے، خزانہ موجود ہے احادیث کی کتب کی صورت میں. تو قرآن و حدیث ہمارے پاس موجود ہے. حسینیت یہ ہے کہ اپنا عقیدہ جو ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق لے آئیں، اپنا عمل، اپنا کردار حسین کے کردار جیسے. اور وہ کردار کہاں سے ملے گا؟ وہ قرآن و حدیث سے ملے گا. تو پہلی بات تو یہ. پھر اپنا وضع کرتا جو ہے، جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جن کی محبت کا دم بھرتے ہیں، ان حسین جیسا اپنی وضع قضا بھی کر لیں. کیا بات. اپنا حلیہ بھی حسین جیسا کر لیں. کیا بات. اب دیکھیں حسین کے سر پر امام شریف کا تاج تھا. ظہیر نصیب کہ ہم بھی امام شریف کا تاج پہنے جو ہے وہ سجانے والے بن جائیں. تو حسینیت یہ ہے کہ سر پر امامے کا تاج سجا لیا جائے. کیا بات. اس کے بعد
نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات میں مسواک ہے، تو بھائی مسواک کو اپنا لینا حسینیت ہے۔ اچھا مزید دیکھیں کہ فرائض کی پاسداری کرنا حسینیت ہے، فجر کی نماز پڑھنا حسینیت ہے، ظہر کی نماز باجماعت ادا کرنا حسینیت ہے، عصر پڑھنا، مغرب پڑھنا، عشاء پڑھنا، یعنی اپنے فرائض کی پاسداری کرنا، رمضان میں سارے روزے رکھنا، یہ حسینیت ہے۔ تو حسینیت پر عمل یہ ہے کہ ہر فرض پر عمل کرنا حسینیت ہے، اور ہم نے حسینیت کو اگر اجاگر کرنا ہے تو ہمارا لباس حسین جیسا ہو جائے، ہمارے چہرے پر داڑھی شریف ہے۔ حضرت امام علی مقام کے چہرے پر داڑھی تھی، اور ایک مٹھی داڑھی رکھنا نبی پاک علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ علماء نے اسے واجب کا درجہ قرار دیا کہ ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے۔ تو اب حسینیت یہ ہے کہ چہرے پر داڑھی شریف سجا لی جائے، حسینیت یہ ہے کہ لباس حسین جیسا کر لیا جائے۔ حسین ہم چلے نا تو کوئی بولے، ہمیں دیکھ کر بولے یہ حسین کا دیوانہ جا رہا ہے، یہ حسینیت کا پیکر جا رہا ہے، یہ حسین کا ماننے والا جا رہا ہے۔ ہمیں مشکل وقت آئے، پریشانی آئے، تب اس مشکل وقت کے اندر بھی کربلا والوں کی یاد بناتے ہوئے ہم نماز باجماعت کا اہتمام کریں، ہم نماز نہ چھوڑیں، تو کیا ہوگا کہ بھائی یہ حسینیت کا ماننے والا ہے، یہ اس کی رگ رگ میں حسینیت ہے، کیوں اس کا کردار سے حسینیت جھلکتی ہے۔ تو حسینیت کہتے ہیں حسینیت زندہ باد۔ الحمدللہ ہم بھی یہ نعرہ لگانے والے ہیں، حسینیت زندہ باد ہے، یزیدیت ہمیشہ کے لیے مردہ آباد ہے۔ تو حسینیت زندہ باد ہے تو بھائی میرے عمل میں بھی زندہ باد ہے، میرے کردار میں بھی زندہ باد ہے، میرے جو ہے نا وہ گھر کے اندر بھی جو ہے وہ تلاوت قرآن پاک کی آواز آئے، میرے گھر کے اندر بھی حسینیت زندہ باد کی یوں صدا نکلے کہ میرے گھر پہ بھی کردار ایسا ہو، میرے گھر میں بھی نماز کی پاسداری ہو، میرے گھر کے اندر بھی جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کا راج ہو، جن کی تعلیم کو، جن کے دین کو موڈیفائڈ جو ہے وہ یزید پلید کر رہا تھا، اس موڈیفیکیشن کو بچانے کے لیے تو حسین میدان میں لکھا نا۔ میرے اندر اگر حسینیت ہے، میرے گھر کے اندر حسینیت ہے، حسینیت جھلکنی چاہیے۔ حسینیت نام ہے کردار کا، حسینیت نام ہے نبی پاک علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کا، حسینیت نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کا۔ آئیے حسین کی محبت میں حسینیت کے پیکر بن جاتے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیں حسین کا بیڑا پار ایسا ہوا ہے کہ جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے، اور جنہیں سید الشہداء کہا جاتا ہے۔ تو اگر ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم نے حسینیت کا دامن پکڑ لیا، انشاءاللہ دنیا بھی سنورے گی، قبر بھی سنورے گی، میدان محشر کی رسوائی سے بچیں گے، اور حسینیت کا پرچم تھامنے والے انشاءاللہ حسین کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پا کر آقا علیہ السلام کے قرب میں جنت میں پہنچنے والے بن جائیں گے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین۔ سید قذافی شاہ صاحب مدنی الحمدللہ بڑی زبردست بات فرمائی کہ واقعہ کربلا سے کیا سبق ملا، اور حسینیت کہتے کسے ہیں، پریکٹیکل، بڑی پیاری بات۔ چونکہ پروگرام کا ٹائم ہمارا لمیٹیڈ ہوتا ہے، اینڈ کی طرف ہیں، تو سید ثاقب شاہ صاحب سے میں عرض کروں گا کہ آج کا موضوع جو ہے یہ واقعی ایسا ہے کہ ٹھیک ہے 10 محرم آئی، نظر و نیاز بھی ہوا، کربلا والوں کا ذکر بھی ہوا، ہم بھی کر رہے ہیں، اور سید قذافی شاہ صاحب نے بہت ڈیٹیل سے بہت اچھے انداز میں بتائی، ہم نے بھی کچھ عرض کی۔ اب بالکل اینڈ ہے، تو آخر میں ثاقب شاہ صاحب یہ عادت جیسے قذافی شاہ صاحب نے بھی فرمایا، یہ جمع کیسے بنے، کیسے کہ ہمارے اندر بھی، ہمارے بچوں کے اندر بھی حسینیت آ جائے۔ کربلا کی جو پردے دار بیبیاں تھیں، ان کا کوئی پردے کا صدقہ ہماری گھر کی خواتین کو بھی مل جائے، اور ہمارے اس گھر میں، معاشرے میں حسینیت جو ہے واقعی کہا کہ زندہ باد۔ زندہ باد تو کہتے ہیں اپنے طور پر جو بن پڑتا ہے، لیکن وہ عمل، اس پر استقامت کیسے ملے، کیسے قائم رہیں یہ؟ ایسا ایک تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، جس طرح ماشاءاللہ قذافی شاہ صاحب نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ماشاءاللہ سارا کچھ بتا دیا ہے، ایک کافی حصہ الحمدللہ بتا دیا ہے کہ حسینیت کیا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے تو علم ہونا چاہیے، صحیح حسینیت کیا ہے، صحیح، یا واقعہ کربلا سے حاصل ہونے والا سبق کیا ہے۔ ہماری نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، پھر وہاں پر صبر کے پیکر ہیں، خود بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، اور جو پردے میں ہے ان کو بھی قرآن پاک کی تلاوت، تو قرآن پاک کی تلاوت ہو، خود بھی ہو، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ حق کا ساتھ دیا جائے، حق کا ساتھ دیا۔ کئی ایک معاملات میں ایسا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ کلا ججز کو بھی یہاں پر یہ غلطی ہے،
یہ اس کی غلطی ہے. لیکن کہیں اللہ نہ کرے کہ یہ پیسے کی خاطر ہم غلط کا ساتھ نہ دے دیں, حق کا ساتھ دیں. اس طرح کے کئی ایک اور پہلو نکلتے ہیں جو واقعہ کربلا سے. سب سے پہلی بات, ہمیں پتہ ہونا ضروری ہے. سے بہت جب ہمیں پتہ ہوگا اب عمل کرنا آسان, عمل کروانا آسان ہوگا. مجھے پتہ ہی نہیں ہے, نماز کی اہمیت کا ہی نہیں پتہ. میں حسینی ہوں, میں دعویٰ کرتا ہوں, مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے نمازی تھے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راتیں کیسی شب بیداری میں گزرتی تھی, ان کے خوف خدا کا عالم کیا تھا, ان کے سجدوں کا عالم کیا تھا, ان کی قرات قرآن کا عالم کیا تھا, کہ وہ ایسا قرآن پڑھنے والے, ایسے قرآن کہ پھر نیزے کی نوک پر بھی قرآن سنا رہے ہیں. یہ کیا تھا, معلوم ہوگا, اب عمل کرنا آسان ہوگا. آپ کے صبر کے بارے میں ہمیں پتہ ہو کہ آپ نے کیسا صبر کیا ہے, لوگوں کے تانوں کا, لوگوں کے نہ جانے کتنی باتوں کا صبر. اور پھر واقعہ کربلا میں ایک طرف یزیدی فوج, ایک طرف چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں, بھانجے بھتیجے, سب کو صبر کی تلقین کی جا رہی ہے. صبر صبر صبر, ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے, علم ہو. اب علم حاصل کرنے کے لیے کیا ہے کہ ہم جو اوتھینٹک کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کریں, جو علماء اہل سنت ہمیں کتابوں کا ارشاد فرمائیں ان کا مطالعہ کریں, اچھی صحبت اختیار کریں. زیادہ اگر ہم مشکل ابحاث میں نہیں پڑھ سکتے, یا بہت زیادہ کتاب بینی کا اگر شوق نہیں ہے, مطالعے کا اگر کسی کو ذوق نہیں ہے, مدنی مذاکرہ میں شرکت کرے. الحمدللہ ہفتہ وار اجتماعات میں بیانات ہوتے ہیں. مدنی چینل ان دنوں میں الحمدللہ کئی ایک پروگرام, آج بھی ہم پروگرام کریں, حالانکہ 10 محرم الحرام تو گزر چکی ہے, ایک ہفتہ مزید گزر چکا ہے, لیکن ہم آج اس ٹاپک کو تو لیا ہوا ہم نے. تو یہ کیا ہے, مدنی چینل کے ساتھ منسلک رہیں, نیک لوگوں کے ساتھ وابستہ رہیں, علماء اہل سنت سے وابستہ رہیں. انشاءاللہ ہماری قدم قدم پر رہنمائی کریں گے. اب جو ہم نے سیکھ لیا, اب ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو سکھائیں, اپنے بچوں کو سکھائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ادبوا اولادکم ثلاثۃ خصال حب نبیکم و حب اہل بیتی و تلاوت القرآن, کہ اپنی اولادوں کو 3 خصلتیں, 3 عادتیں سکھاؤ. سیکھیں گے تو سکھائیں گے, کہ نبی کی محبت, میری آل کی محبت اور قرآن پاک کی تلاوت. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم نے خود عمل کرنا ہے, سراپائے ترغیب بننا ہے. کہا نا کسی کو ترغیب دلانے کے لیے پہلے خود سراپائے ترغیب بنے. آپ خود نمازی بنے, آپ کا بچہ آپ کو دیکھ کے نمازی بن جائے گا. آپ سچ بولنے والے بنے, آپ کا بچہ آپ کو دیکھ کے سچ بولنے کا عادی بنے گا. آپ اپنے آپ کو بد نگاہی سے بچائیں, آپ کی اولادیں آپ کے گھر میں آپ دیکھیں سب. یہ کیا ہے آج سب, وہ یہی ہے کہ ہم نے اگر ترغیب دلانی ہے, پہلے خود سراپائے ترغیب بننا ہے. حسینیت کو ہم نے اپنانا ہے, جب ہم اپنا لیں گے تو ہمارے گھر والے بھی اپنا لیں گے. کیا بات ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین, واقعی موضوع بہت طویل ہے اور بڑی زبردست گفتگو ہمارے مبلغین نے کی. میں آخر میں, کیونکہ پروگرام کا ٹائم تقریباً اینڈ پر ہے, تو آپ سے اجازت چاہنے سے پہلے میں ایک بات اور عرض کروں گا کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں 8, 9, 10 محرم, اور اس سال تو 9, 10, 11, کیونکہ جمعہ ہفتہ اتوار 2 چھٹیاں 3 چھٹیاں یوں مل گئیں, تو 9, 10, 11 محرم بھی مدنی قافلوں میں سفر ہوا, 8, 9, 10 بھی ہوا, بلکہ فرسٹ محرم سے 12 دن کے ایک ماہ کے مدنی قافلوں نے سفر کیا. تو یہ راہ خدا کا سفر بھی واقع کربلا کی یوں ایک یاد یا جھلک کہ انہوں نے بھی سفر کیا تھا, تو ہم بھی راہ خدا میں سفر کریں. تو ابھی جو اگست کا مہینہ چل رہا ہے, اس میں 12, 13, 14 اگست, اس میں بھی 2 چھٹیاں آ رہی ہیں. 14 اگست کی بھی چھٹی ہمارے وطن میں ہوتی ہے, ہمارے وطن عزیز کا جو ہے وہ آزادی کا دن ہے. تو 14 اگست چلو یوں کہ اللہ پاک ہمارے ملک کو ترقی دے, عروج دے, مہنگائی کا طوفان ختم ہو, امن امان ہو, سکون ہو زندگیوں میں. تو اس نیت سے راہ خدا میں سفر کر لیں. تو 12, 13, 14 اگست کو پاکستان کے مختلف علاقوں, مختلف شہروں سے مدنی قافلے سفر کریں گے. تو میرے جتنے اسلامی بھائی ہیں یہ خود سفر کریں, دیگر کو دعوت دیں. اسلامی بہنوں سے عرض کروں گا کہ اپنے گھر کے محارم کو دعوت دے کر مدنی قافلوں کا مسافر بنائیں, اور ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے میں سفر کرتے رہیں. تو یہ بھی حسینیت کو یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ خالی 8, 9, 10 محرم کو سفر کر کے فارغ نہیں ہو گئے, بلکہ امیران سنت نے فرمایا ہے کہ زندگی میں یکمش 12 ماہ, ہر 12 ماہ میں 30 دن یعنی 1 ماہ, اور ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے میں سفر کیا جائے. تو 12, 13, 14 اگست کی بھی دعوت قبول فرمائیے, مدنی قافلوں میں سفر کیجئے. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. عافیت دے میرے